السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کے لیے کچھ ٹپ لائی ہوں جو کہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گی۔ ہم جب بھی دودھ بوائل کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر فوراً ڈھکن دے دیتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ کم از کم دودھ کو 20 سے 25 منٹ کے لیے آپ نے اس طرح کھلا چھوڑ دینا ہے۔ اس سے دیکھیں گے کہ آپ کے دودھ کے اوپر بہت زیادہ اچھی سے بلائی جم جائے گی۔ اس کے بعد میری جو اگلی ٹپ ہے وہ سردیوں میں ہمارے ہاتھ جو ہوتے ہیں اکثر اس طرح خراب ہو جاتے ہیں، خاص کر ناخن کے ساتھ ساتھ جو اس طرح گوشت ہوتے ہیں وہ اس طرح ہمارا خراب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح جو ہوتا ہے نا ہمارا ساتھ ساتھ ناخن جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو جب بھی سونے سے پہلے آپ نے ویسلین لے کے اس طرح کوئی سی بھی ویسلین کس طرح کی بھی آپ کے پاس ہو، آپ نے رات کو اس طرح سونے سے پہلے اپنی انگلیوں کے ناخن کے ساتھ اس طرح لگا لینا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا۔ اکثر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں اور گرم پانی سے ہاتھ لگاتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اس طرح ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیاز کاٹنے کا، اس سے ہماری آنکھوں میں بہت زیادہ پانی آتا ہے۔ آج آپ کو ایک ٹپ بتا رہی ہوں جو کہ امید کرتی ہوں آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی۔ آپ نے اس طرح باؤل لے لینا ہے، اس کے اندر پانی شامل کر دینا ہے، اس کے اندر 1 چمچ نمک آپ نے شامل کر کے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ نمک کو بہت اچھے سے مکس کر کے اب میں نے جو پیاز تھی ان کو اس طرح 2 پیسوں میں یا آپ 4 پیسوں میں بھی اس طرح کاٹ سکتے ہیں۔ تو اس نمک والے پانی کے اندر آپ نے پیازوں کو رکھ دینا ہے اور ان پیاز کو کم سے کم آپ نے 20 منٹ کے لیے اس طرح چھوڑ لینا ہے۔ میرے 20 منٹ ہو گئے ہیں، اب آپ نے اس کو اس طرح کر کے آسانی سے آپ کاٹ لیں گے۔ اس سے جو کرواہٹ ہے وہ بالکل بھی ختم ہو جائے گی اور آپ بہت آسانی سے پیاز جو کاٹ لیں گے۔ آپ نے یہ ٹپ جو ہے لازمی ٹرائی کرنی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں میں نے سارے پیاز اچھے سے کاٹ لیے ہیں اور ایک جو پیاز ہاف میرے بچ گیا تھا اس کو میں نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ میں نے آئل لے کے اس کے اوپر لگا لینا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ پڑے پڑے خراب نہ ہو جائے، وہ دوبارہ کام آنے کے قابل بن جائے۔ اس کے بعد جو اگلی میری ٹپ ہے وہ اس طرح دودھ کو لے کے ہے۔ جب بھی آپ دودھ بوائل کرتے ہیں تو اس کو کم سے کم 5 سے 6 منٹ کے لیے اس طرح بوائل آنے دیں۔ اس سے جو ہوتا ہے اس کے اندر جو پانی شامل ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے اور وہ دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہم آئل اس طرح ڈالتے ہیں تو جو کچھ آئل ہوتا ہے بچا ہوا وہ پیکٹ کے اندر اسی طرح رہ جاتا ہے، جو کہ ہم اس طرح ویسٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس طرح دیوار کے ساتھ اس طرح رکھ کے نا جو ہے وہ اپنے پیکٹ کو اس طرح لگا لینا ہے۔ اس سے یہ دیکھیں نا تمام آئل جو ہے نا وہ خالی ہو جائے گا، اس طرح نکل آئے گا۔ بہت سے لوگوں کو اس طرح شوق ہوتا ہے میری طرح کہ ان کو سبزیاں لگانے کا شوق ہوتا ہے، مجھے بھی اس طرح شوق تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں سبزیاں کس جگہ پہ لگاؤں۔ پھر میں نے چھت کے اوپر اس طرح کیاری بنا لی ہے اور اس کے اوپر اس طرح شاپر بچھا کے مٹی ڈال لی ہے تاکہ اس سے یہ جو ہے چھت جو ہے وہ خراب بھی نہ ہو اور میرے شوق بھی پورا ہو جائے۔ میں نے گوبھی لگائی ہے لیکن وہ صحیح نہیں لگی، اس کی جو پنیری تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ یہ دیکھیں میں نے پالک بھی ساتھ لگا دی ہے، پالک میری اتنی اچھی ہو گئی ہے، ابھی تو بارش کی وجہ سے تھوڑی خراب ہوئی پڑی ہے۔ ساتھ میں نے اس طرح پودینہ بھی لگا لی ہے تاکہ جو رمضان میں جو ہے کام ہمارے آئے گی۔ یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پودینہ بھی نکل رہا ہے۔ آپ بھی اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے تو آپ بھی اس کو چھت پہ اس طرح کیاری بنا کے اس کے اوپر مٹی شامل ڈال دیں اور اس طرح بنا لیں۔ یہ میں نے لیموں کا پودا لگایا ہے، یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی اتنے زیادہ لیموں لگے ہیں۔ میرے گھر کا کام انڈر کنسٹرکشن ہے، اس وجہ سے اگنور کیجیے گا سامان وغیرہ کو۔